اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا کہ بے شک صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا یا جو اللہ کے گھر کا عمرہ کرے، جو حج کرے عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اس پر کوئی ایشو نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان طواف کرے، ان دو پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے۔ اگر وہ چکر لگائے گا تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ اس کے لیے نہیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو بلائی کا طلبگار ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندوں کو جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، ان دو پہاڑیوں کے درمیان جب مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان دو پہاڑیوں کے درمیان وہ چکر لگاتے ہیں، وہ سعی کرتے ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے صحابہ کرام جاتے ہیں، صحابہ کرام نے ہچکچاہٹ محسوس کی، جھجک محسوس کی کہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان ہم کیوں طواف کریں، ہم کیوں چکر لگائیں۔ ان دو پہاڑیوں کے درمیان تو مشرک لوگ چکر لگاتے ہیں، جو کافر ہیں، مشرکین مکہ ہیں، کفار قریش ہیں، ان دو پہاڑیوں کے درمیان تو وہ چکر لگاتے ہیں، ہم یہاں پر کیوں چکر لگائیں۔ اب صحابہ کرام کے ذہن میں یہ خلش کیوں آ رہی تھی، ان کے ذہن میں یہ کیوں بات آ رہی تھی، یہاں مشرکین دوڑتے ہم یہاں کیوں دوڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے صفا مروہ کے درمیان جو سعی تھی، جو کفار قریش کرتے تھے، اس کا ذرا پس منظر کیا تھا۔ پس منظر یہ تھا کہ مکہ شریف کے اندر ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی رہا کرتے تھے۔ جو لڑکا تھا اس کا نام تھا اصاف، اور جو لڑکی تھی اس کا نام تھا نائلہ۔ اب وہ دونوں جو تھے مکے کے رہائشی تھے، ان دونوں کی آپس میں ان کا عشق مجازی ہوا، انہوں نے ان کے تعلقات بڑے اور غلط کاری تک پہنچ گئے۔ اب مکے کے لوگوں نے ان دونوں کو مکے سے نکال دیا کہ تم یہاں پہ رہ کر، مکے کی حدود کے اندر رہ کر تم یہ غلط کام کرتے ہو، تو لہٰذا ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ملک بدر کیا گیا۔ اب وہ دوسرے ملک میں چلے گئے۔ کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد حج کے دنوں میں وہ دونوں لڑکا لڑکی حج کرنے کے لیے کعبہ شریف میں آتے ہیں، لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ اس وقت ان دونوں نے کیا حرکت کی، دونوں کعبے کے اندر چلے جاتے ہیں اور کعبے کے اندر جا کر دونوں نے زنا کیا۔ کعبے کے اندر جا کر دونوں نے زنا کیا۔ کتنا بڑا جرم تھا، کتنی بڑی اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے۔ اس جرم کی پاداش میں دونوں کو پتھر بنا دیا گیا، دونوں کو پتھر بنایا گیا۔ اب وہ جو لوگ وہاں پر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لڑکا لڑکی اندر گئے تھے، انہوں نے یہ جرم کیا ہے، انہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے، ان کو جرم کی سزا یہ اللہ نے دی ہے کہ ان دونوں کو پتھر کر دیا ہے، ہم کیوں نہ ان کو اٹھا کر کعبے کے باہر رکھ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کعبے کے باہر ان کو رکھا تاکہ لوگ ان کو دیکھتے رہیں اور عبرت حاصل کریں کہ جو اللہ کے گھر کی عزت کا خیال نہیں کرے گا اس کو سزا ضرور دی جاتی ہے۔ اب مرور زمانہ کے ساتھ دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، جن لوگوں نے ان کو کعبے کے اندر سے اٹھا کے باہر رکھا تھا، انہوں نے تو اس لیے باہر رکھا تھا تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔
کہ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی حدوں کو توڑا ہے، تو لہٰذا جو کوئی بھی حرم مکہ میں آئے، کعبہ شریف کے قریب آئے، وہ اس کی عزت کا خیال رکھے اور اس کی بے ادبی سے وہ اپنے آپ کو بچائے، اس لیے انہوں نے رکھا۔ لیکن زمانہ گزرتا گیا، نسل سے دوسری نسل، دوسری سے تیسری نسل آتی ہے، وہ لوگ تو چلے گئے، اب جو بعد والے آئے نا، ایک دو نسلیں چھوڑ کر، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہم دو بت پڑے ہیں، یہ کوئی اللہ کے نیک بندے تھے جو پہلے دنیا سے گزرے ہیں، اور ان کی شکلیں بنا کر ہمارے آباء و اجداد نے ان کو کعبے کے قریب رکھا ہے۔ یہ کوئی دو بندے ہوں گے، مرد و عورت، یہ نیک بندے گزرے ہیں، تو ان کی عزت کی وجہ سے، ان کی شان کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد نے ان کی مورتیاں بنا کر ان کو کعبے کے قریب رکھا ہے، تو ہم ان کو مزید شان دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید شان کیا دی؟ انہوں نے ایک بت کو اٹھا کے صفا پہاڑی پہ رکھ دیا، دوسرے بت کو اٹھا کے مروہ پہاڑی پہ رکھ دیا۔ اب صفا اور مروہ، ان پہاڑیوں کے درمیان وہ مشرکین، وہ کافر چلنے لگے، چکر لگاتے، کس وجہ سے؟ ان دو بتوں کی تعظیم کی وجہ سے۔ انہوں نے تو یہ سمجھا کہ یہ جو دو بت ہیں، یہ کوئی بڑے برگزیدہ شخصیات گزرے ہیں، یہ مرد و عورت بڑے نیک بندے گزرے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عزت کی وجہ سے صفا پہ رکھ دیتے ہیں، دوسرے کی عزت کی وجہ سے اس کو مروہ پہ رکھتے ہیں، تو کبھی اس کی عزت کی وجہ سے صفا پہ جاتے ہیں، دوسری کی عزت کرنے کی وجہ سے مروہ پہ جاتے ہیں۔ اب یہ مشرکین کا طریقہ رہا کہ وہ ان دو بتوں کی وجہ سے، ان دو بتوں کی تعظیم کی وجہ سے وہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے لگے۔ اب صحابہ کرام تک بھی یہ بات پہنچی کہ یہ وہ پہاڑیاں ہیں جن کے اوپر تو بت رکھے ہوئے ہوتے تھے، اسلام آیا تو بت تو ہٹا دیے گئے، توڑ دیے گئے، لیکن یہ دو پہاڑیاں یہاں تو بت رکھے ہوتے تھے اصحاب اور نائلہ کے، تو ان پہاڑیوں کے درمیان تو ان بتوں کی تعظیم کے لیے مشرکین مکہ دوڑا کرتے تھے، تو اگر ہم یہاں دوڑیں تو کیا ہم ان بتوں کی تعظیم کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ تو اللہ کریم نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ اے میرے محبوب ذرا صحابہ سے فرما دیجئے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ یہ اصحاب اور نائلہ دو بتوں کی وجہ سے عزت والی پہاڑیاں نہیں بنی، ان دو پہاڑیوں کے درمیان تو میری بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے نبی اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلانے کے لیے انہوں نے چکر لگائے تھے۔ مجھے تو اپنی پیاری بندی کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ یہ دو پہاڑیاں میں نے اپنی دین کی نشانیاں بنا دیے ہیں۔ اگر صحابہ یہاں پر دوڑیں گے، وہ اس لیے نہیں دوڑیں گے کہ ان دو پہاڑیوں پہ اصحاب اور نائلہ کے بت رکھے ہوتے تھے، بلکہ صحابہ جو دوڑیں گے، وہ جو سعی کریں گے، اس لیے کریں گے کہ اللہ کی نیک بندی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت سیدہ طیبہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے تھے، تو اللہ کی نیک بندی کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے ہر حاجی پر، ہر معتمر پر، ہر حج کرنے والے پر، ہر عمرہ کرنے والے پر اللہ کریم کی شریعت اور محبوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق قیامت تک کے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے پر صفا مروہ کے درمیان سعی کو واجب قرار دے دیا گیا۔ اب وہاں پہ مسلمان دوڑیں گے تو اس لیے نہیں دوڑیں گے کہ بت رکھے ہوئے تھے، اس لیے دوڑیں گے کہ یہاں اللہ کے نیک بندے چکر لگاتے ہیں، یہاں اللہ کی نیک بندی کے قدم لگے ہیں۔ مشرکین تو پہاڑیوں کی ہے، پتھر ہے نا، صفا پتھر ہے، پہاڑی ہے، مروہ بھی ایک پہاڑی ہے، پتھر کا نام ہے، تو وہ پتھروں کی تعظیم بتوں کی وجہ سے کرتے تھے۔ تم نے پتھروں کی تعظیم کرنی ہے تو نیک بندوں کی وجہ سے تعظیم کرنی ہے۔ اب عجیب بات ہے، عجیب نظام ہے کہ جہاں اللہ کی نیک بندی کے قدم لگیں، اللہ اور اس کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ جہاں میرے نیک بندوں کے قدم لگ جائیں،
اگرچہ پتھر بھی ہو نہ ان پتھروں کی بھی عزت کی جائے، اگر پتھر ہو ان پتھروں کی بھی عزت کی جائے، جن کا تعلق اللہ کے محبوب سے نہ ہو، اللہ کی ذات سے نہ ہو، وہ انسان بھی ہوں تو ان کی عزت نہیں کی جائے گی، لیکن ہوں پتھر، تعلق اللہ کے نیک بندوں سے ہو تو قیامت تک کی ان کی عزت کرنا لازم اور واجب قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ پہاڑیاں تھیں، یہ پتھر تھے، آج ہم نے یہی 3 پتھروں کا ذکر کرنا ہے، پتھروں کا ذکر کرنا ہے۔ ایک تو صفا مروہ، جن کا بھی میں نے ذکر کیا کہ صفا مروہ یہ پہاڑیاں ہیں، پتھر ہیں، لیکن اللہ کی نیک بندی یہاں دوڑی ہے تو اللہ نے اپنی پیاری بندی کی ادا کو زندہ رکھنے کے لیے قیامت تک کے لوگوں پر جو بھی یہاں پہ آئیں گے ان کے لیے یہاں دوڑنا لازم قرار دے دیا ہے۔ پتھروں کی تعظیم لازم ہوئی، وہاں پہ تم دعا مانگو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، صفا پہ چڑھ کے دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی، اینڈ پر مروہ پہ جاؤ دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ کیا پتھروں کے پاس جانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اب کوئی کہتا دیکھو جی یہ فلان داتا صاحب تو بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہما یہ تو جی قبر میں چلے گئے، تو اب قبر تو ایک پتھر ہے، ٹیلیں لگائی ہیں، تو تم ان قبروں کی تعظیم کر رہے ہو، تم پتھروں کی عزت کر رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ جن پتھروں کی نسبت اللہ والوں سے ہو جائے ان کی عزت کرنے کا حکم اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کے صحابہ، تم اگر یہاں پر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو بھی یہاں پر درمیان میں سعی کرے گا، جو بھی درمیان میں طواف کرے، اس کے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، اس کو ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، اس کو اچھے دل سے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نیک بندے کی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے اس کو صفا مروہ کے درمیان ضرور چکر لگانا چاہیے۔